السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 اپریل کی کال لے کر بات کریں گے. سب میں پہلے ہم آج کا سیشن کا آغاز تو کچھ ٹھیک تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امید کی جا رہی ہے ویسا بلز پرفارم کریں گے، مگر پہلے ہی گھنٹے میں ہم نے مارکیٹ کو نیچے آتے دیکھا اور پھر میری ایکسپیکٹیشن کہ آلموسٹ اگینسٹ مارکیٹ آج ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئی. میں سمجھ رہا تھا کہ آج والیومز بڑھیں گے، والیوم بھی کم ہو گئے اور ڈائریکشن بھی مارکیٹ کی ایگزاسٹڈ تھی. میں بلز کی ایفرٹ کی بات کر رہا تھا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ جو ہے کل کی کال کے حساب سے پرفارم نہیں کیا اس نے. صرف ایک بات جو تھوڑی سی خوش آئند رہی وہ یہ کہ 45,148 آنر ہوا، وہ نہیں ٹوٹا. مگر اس میں یہ بھی بات سمجھنی پڑے گی کہ والیوم بہت کم تھے، تو کم والیوم میں چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے جب پبلک انٹرسٹ کم ہو جائے. تو اوور آل مارکیٹ جو تھی کافی لیک لسٹر کہہ لیں، ایگزاسٹڈ کہہ لیں، کچھ اس سچویشن میں رہی. بہت سے اسٹاک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی تھن رینج میں پرفارم کرتے نظر آئے. اب یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ مسائل بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس میں سب میں پہلا مسئلہ تحریک لبیک پاکستان کو لے کے ہے کہ اس کو بین کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ گورنمنٹ نے تو اس پہ عمل درآمد شروع بھی کر دیا ہے اور آج اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ دوسرے نام سے آ جائے. مگر ابھی اس میں اہم ایشو یہ ہے کہ ہاؤ دے رسپونڈ ٹو دس ایکشن نا، جو تحریک لبیک پاکستان ہے، کیونکہ ابھی جو پہلا ان کا جو رسپانس تھا وہ اتنا وائلنٹ تھا جس سے حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور خاص طور پہ جو پولیس والوں کا نقصان ہوا، جانوں سے گئے، زخمی ہوئے. تو اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کو لے کے یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہے، بہت پریشان کن ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کووڈ اپنے عروج پر ہے، تو یہ تمام چیزیں مارکیٹ کے لیے پریشان کن ہے. یہ دو چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تحریک لبیک پاکستان کا رسپانس اور کووڈ تو اپنا جو ڈیمیج دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. مگر اب ایک کنسرن انویسٹر کا یہ بھی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے. اگر وہ وائلنٹلی رسپونڈ کرتی ہے تو یقیناً حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا. بہرحال میں اپنی اگر ٹیکنیکل پاسبلٹیز کو دیکھوں جو مجھے نظر آتی ہیں مارکیٹ میں، تو میں تو اپنی کل والی کال کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مجھے ٹیکنیکلی مارکیٹ میں کوئی بڑی ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی. وہ جو میں نے آپ کو کچھ حقائق بتائے، جو فنڈامنٹل ریزن ہے جو انویسٹر کو شائع کر سکتے ہیں، جو میں نے دیکھا والیومز میں کمی اور تھن رینج اور لیک لسٹر بیہیویئر، وہ اس کا ریزن ہو سکتے ہیں اور یقیناً وہ ریزن مارکیٹ پہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. پر ٹیکنیکلی مارکیٹ 45,306 کے اوپر اگر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کے اندر امید ہے کہ مارکیٹ پرفارم کرے گی اور مارکیٹ اپنے دیے گئے ٹارگٹ 45,546 535 اور 45,995 986 ان تک جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والیوم نہ بنے مگر مارکیٹ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لے، عین ممکن ہے. تو لہٰذا میں تو اپنے فالوورز اینڈ ممبرز کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ٹریگر کے ساتھ چلیں. اگر 45,306 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو آپ لانگ رہیں. 45,306 کے اوپر نہیں رک پا رہی، اس کے نیچے ہے، آپ مارکیٹ سے پیچھے رہیں، بیک فٹ پہ رہیں. 45,148 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہاتھ جھاڑ کے باہر آ جائیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور اگر کچھ ہاتھ میں مال ہے وہ بھی بیچ دیں، دوبارہ مل جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اگر اس اسٹریٹجی پہ آپ چلیں گے تو میرے خیال میں آپ کوئی بڑے نقصان میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی فائدے میں ہی باہر آئیں گے. اور اوور آل ویو میرا ابھی بھی مارکیٹ کے لیے وہی ہے جو کل تھا کہ مارکیٹ اسٹل بلز کو سپورٹ کر رہی ہے. صرف آپ نے ٹریگر پہ دھیان دینا ہے، وہ ہے 45,306 اور اس کے اوپر جائے گی تو آپ نے آپٹمسٹک رہنا ہے، ورنہ بیک فٹ پہ رہنا ہے. 148 پہ ایگزٹ ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ہماری اس کال کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، گروپس میں، احباب میں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. اللہ حافظ.